نیک بندوں، جتنی کارگزاریاں سننے میں آئی، قربان جاؤں ان کے ایمانوں پر، قربان جاؤں اللہ کی محبتوں پر، قربان جاؤں ان کے جذبوں پر، قربان جاؤں ان کی ایمانی طاقت پر۔ اے اللہ کے نیک بندے، کس طریقے سے ہاں ذرا سنتے چلے جاؤ، ہاں ذرا سنتے چلے جاؤ۔ آج تو میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سی پریشانی آ گئی، نمازوں کا معلوم نہیں، روزہ توڑنے والے اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہنے دیجئے اللہ کے سامنے روئے ہوئے انہیں بڑا زمانہ ہو گیا، اللہ کے قریب آئے ہوئے انہیں بڑا زمانہ ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندوں مجھے کہنے دو، ہاں مجھے کہنے دو، میں اور آپ تو اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے ہیں، اگر رب چاہے تو مجھے اور آپ کو نہ جانے کب کا برباد کر سکتا ہے، لیکن نہ وہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ لیکن اس زمین پر پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو نہ بھولنے والے بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ تو میں عرب مقدسہ کی طرف لے کر کے چلوں، اگر وقت ہو تو میری گفتگو کو ذرا اور برداشت کر لیجئے۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا آگے بڑھو، میں عرب مقدسہ کی گفتگو کرنے لگا، میں فلسطین کے ان نوجوانوں کی گفتگو کرنے لگا۔ اگر گفتگو کرنے لگوں تو وقت ناکافی ہو جائے، لیکن ایک دو مثالیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہتا چلوں۔ آؤ ذرا لے کر کے چلوں اس نوجوان کے پاس جو وقت کے مفتی اعظم کو ایک خط لکھ رہا ہے، اور وقت کے مفتی اعظم کو ایسے وقت میں خط لکھ رہا ہے کہ بمباریوں سے تباہ ہوا ہے، ملبے کے نیچے سے بچا ہوا ہے، اور چاروں طرف یلغار کی سنائی آ رہی ہے، لیکن وہ ایسے وقت میں ایسی پریشانی کے عالم میں اپنے مفتی اعظم کو خط لکھ رہا ہے۔ مفتی صاحب ذرا میری باتوں کا جواب دے دیجئے، ذرا میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے، میں تم سے فتویٰ طلب کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے میرے فتوے کا جواب دے دیجئے۔ وہ اپنے کاغذ اور قلم سے ایک کاغذ تیار کر رہا ہے اور اس میں کچھ سطریں لکھ رہا ہے۔ اے نوجوان ذرا سنتا چلا جا، میری بات کو ذرا چوک میں مت جانا، ارے یہ نہ سمجھنا یہ تو ہمارا بھائی یا بیٹا ہے، ارے اس کی کیوں سنے، نہ اللہ کے نیک بندے، زبان میری ہے لیکن بات ذرا سنتا چلا جا۔ اے اللہ کے نیک بندے، وہ نوجوان سطر لکھ رہا ہے، وہ نوجوان فتویٰ لکھ رہا ہے، مجھے استفتاء حاصل کرنا ہے، مجھے فتویٰ طلب کرنا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے سطر کے اندر؟ ذرا سنو، پہلی سطر کے اندر لکھتا ہے مفتی اعظم عرب مقدسہ میری ایک بات کا جواب دے دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا میں جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں مسجد میں جوتوں سمیت چلا جاؤں؟ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن پکار چکا ہے، مؤذن اللہ کی طرف آواز لگا چکا ہے۔ اے مفتی صاحب، میں مسجد میں جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، میرے پیروں میں جوتے ہیں، کیا میں انہی جوتوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز کو ادا کر سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ ذرا سنیں اللہ کے نیک بندے، پھر دوسری سطر لکھتا ہے اور کہتے ہیں مفتی اعظم ایک اور دوسری بات کا جواب دیجئے، میرے پاس پانی موجود ہے لیکن کیا میں تیمم کے ذریعے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیمم کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہوں؟ مجھے وضو نہ کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ میرے پاس پانی موجود ہے، ہاں میں وضو کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، کیا مجھے تیمم کی اجازت ہے؟ کیا میں زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مل لوں؟ کیا میں زمین پر ہاتھ مار کر اپنی کونیوں سمیت مل لوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مفتی اعظم مجھ سے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، کیا وجہ پیش آئی؟ اگر مجھ جیسا کم علم ہوتا تو کہتے تو بے وقوف ہو گیا، جوتوں سمیت مسجد میں گھسے گا، بے ادبی کرے گا، مسجد کے ادب کو سر پر اٹھائے گا، ہاں بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، پانی موجود ہے تو تیمم کیوں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، لیکن مفتی اعظم اس کے قریب آتے ہیں اور معلوم کرتے میرے جوان کیا وجہ ہے جو جوتوں سمیت مسجد میں جانا چاہتا ہے؟ تو ذرا سن نوجوان کیا کہا تھا اس جوان نے، ذرا سن اللہ کے نیک بندے، زمین پھٹ کر کے اپنے آنسو بہا رہی تھی، آسمان کا کلیجہ پھٹنے کو تیار تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ نوجوان؟ مفتی صاحب میں دشمن کی بمباری
ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، ہم سے بچتے بچاتے ہوئے، مفتی صاحب میرے پیر اس قدر زخمی ہو چکے ہیں، میرے پیر اس قدر زخمی ہیں کہ اگر میں نے ایک مرتبہ بھی اپنے جوتوں کو اپنے پیروں سے الگ کر دیا، اللہ کی قسم میں اپنے خون کے دھارا کو نہیں روک سکتا، میں اپنے زخموں کی تاب نہیں لا سکتا جب تک جوتے پہنے ہوئے ہوں، سکون میں ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر جوتے میں نے اپنے پیروں سے اتار دیے تو میں اپنے زخموں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس خون کے فوارے کو نہیں روک سکتا جو میرے جوتوں نے میرے پیروں کے روکے ہوئے ہیں۔ اور کہتا ہے مفتی صاحب پانی موجود ہے، پانی میرے پاس موجود ہے، لیکن دشمن کی یلغار سے بھگتے بھگاتے ہوئے مجھے کئی روز ہو گئے، بالکل بھوکا اور پیاسا ہو، تشنگی بالکل تیز ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی میرے پاس موجود ہے، لیکن مفتی صاحب کے سوال کے جواب کے بغیر میں اس پانی کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے وضو کرو تو اللہ کی قسم پیاسا مرنا منظور ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھوں گا، اور اگر فقہ میں میرے لیے کوئی جگہ ہے تو میں اس پانی سے اپنی پیاس کو ختم کر لوں اور تیمم کے ذریعے نماز ادا کر لو۔ مفتی صاحب اسی لیے دو سوال کیے ہیں اور جلدی جواب دے دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور میں ایسی حالت میں بھی رب کعبہ کی قسم ایک قدم بھی شریعت کے باہر اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے مفتی صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہہ رہے ہیں او میرے جوان تو کیسی بات کر رہا ہے، تو جس طرح چاہے عبادت کر لے، میرا اللہ تیری ہر ادا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، تو کیا سوال کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے، میری اور آپ کی پریشانیوں کے بعد کا حال کیا ہے؟ صرف تبصرے ہیں، صرف بیٹھ کر کے باتیں کرنا ہے، لیکن کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی میرے اور آپ کے پاس حسن تدبیر نہیں، کوئی میرے اور آپ کے پاس آگے کا کوئی پلان نہیں۔ ہاں باتیں کرنی آتی ہیں، تبصرے کرنے آتے ہیں، اور حسن تدبیر تو میں اور آپ جانتے ہی نہیں، حسن تدبیر کے تو میں آپ بالکل قریب بھی نہیں، میں اور آپ تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ ایسے وقت میں اپنے رب کو منا لیا جائے، ایسے وقت میں اپنے رب کو راضی کر لیا جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک تمہیں گفتگو سنا کہ اس زمین پر اس وقت میں بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے امت کی مائیں بہنوں، اے میری بچیوں، میری بیٹیوں کی جگہ حاصل کرنے والیوں، اے میری ماں اور میری بہنوں، ذرا سنو، تم تو اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اپنے اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو، بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے، غلط تعلقات بالکل عام ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ڈر اور خوف عورتوں کے دلوں سے بالکل نکلا جا چکا ہے۔ لیکن ذرا سنو، ارض مقدسہ کی وہ بہنیں کہ جن کی چیخ و پکار کو دیکھ کر کے شیطان کا کلیجہ بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اللہ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا سنیں، ایک میری بہن ارض مقدسہ میں بڑے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، ہاں ایک نوجوان ان کو نکالنا چاہتا ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے قریب لے جانا چاہتا ہے، لیکن بہن کا جواب سنیے کیا کہہ رہی ہے، خبردار تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا شوہر نہیں ہے، تو میرا باپ نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، اپنے ہاتھ کو واپس کر لے، رب کعبہ کی قسم اس ملبے کے نیچے مرنا منظور ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہ اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دوں، میں اپنا یہ ہاتھ کسی اجنبی کے ہاتھ میں دے دوں۔ کہاں تک جواب دو گے اللہ کے نیک بندو؟ ہاں ہاں وہی مائیں بہنیں، ہاں ہاں وہی لخت جگر، ہاں ہاں وہی نور نظر، ہاں دنیا کے حکمرانوں سے کہہ رہی ہیں تم مت آؤ، ہمارا خیال مت کرو۔ اللہ کی قسم ہم جب رات میں سوتی ہیں تو برقعے کو اوڑھ کر کے نقاب میں لپٹ کر کے سوتی ہیں کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو کل جب ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں تو اللہ کی قسم ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری لاشیں بھی بے پردہ نہ ہوں، ہماری لاشوں سے بھی پردہ نہ ہٹا ہوا ہو۔
ہم ایسی تیاری کے ساتھ اپنے راتوں کو بستر پر پہنچتی ہیں. اے اللہ کے نیک بندوں، خیر میں گفتگو کرنے لگا. میرا پہلا جملہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے. میں اور آپ تو کچھ بھی پریشان نہیں. اس زمین پر